أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ تو اس تیسرے رکوع کے آخر میں اللہ رب العالمین نے انسان کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اسے یہ بھی احساس دلایا ہے کہ اے انسان، تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا اور ہم ہی تجھے پھر سے موت دیں گے اور پھر ہم ہی تجھے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان آیات میں انسان کو بتایا کہ بہت سے ایسے ہیں جو اسی کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی، اسے جانتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم انہی آیات کا مطالعہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ اللہ رب العالمین کی ذات مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی۔ یعنی جو مشرکین تھے اور کفار تھے، ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو قرآن مجید کا اس لیے مذاق اڑاتے تھے اور مذاق بناتے تھے کہ وہ کہتے یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو اتنی باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے، جبکہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اور وہ مکھی کی، مچھر کی، کیڑے مکوڑوں کی، شہد کی مکھی کی، ان کی باتیں کرتا ہے، ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها،
کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی۔ یہی تو دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بتا دیا کہ اگر چائے میں مکھی گر جائے اس کا کیا حکم ہے۔ اگر پھر اجتہاد کی ہمارے لیے شریعت نے گنجائش رکھی کہ اجتہاد کیسے کرنا ہے، اگر مکھی کی جگہ کوئی اور چیز گر جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اور پھر دین اسلام ہے جو ہمیں بیت الخلاء جانا اور استنجا کیسے کرنا، وہاں سے کیسے آنا، کیا دعا پڑھنی، یعنی اتنی گہرائی میں چیزوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ صرف دین اسلام ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہدایت پہ آ جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں یہ واقعی بہت ضروری چیز تھی۔ ایمان والے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان باتوں سے، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ انہی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ بات بالکل حق بجانب ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کرے، تو اللہ بے پرواہ ذات ہے۔ تو یوں تو اللہ کے لیے انسان بھی بالکل ایک باریک سا ہے۔ کیا ہے؟ اگر ہم یہ اعتراض اٹھائیں جیسے کفار اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اللہ مکھی مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے، تو انسان کیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، انسان خود بھی تو ایک نطفے سے پیدا ہوا نا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا۔ تو اللہ کے ہاں تو انسان بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی بالکل چھوٹی سی مخلوق ہے، باریک سا ہے۔ جب اللہ نے سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا بنایا ہے، یعنی ہماری زمین سورج کے مقابلے میں ایک نقطہ ہے، جیسے ایک پین سے کوئی بندہ ڈاٹ لگا دے نقطہ نظر آتا ہے، ہمارے سورج پہ جا کر تو زمین نقطہ نظر آئے گی۔ اتنا بڑا سورج ہے کہ ہماری 13 لاکھ زمینیں مل کر پھر ایک سورج بنتا ہے، اس کا سائز بنتا ہے۔ تو اس زمین پر 70 سے 75% پانی ہے، 30% خشکی ہے، اور اس خشکی پر بھی ایک یہ باریک سا انسان پھر رہا ہے، اور وہ اللہ کے کلام پہ یہ اعتراض کرے کہ اللہ مچھر کی مثال کیوں دے رہا ہے، پھر تو اللہ انسان کی بھی نہ دے۔ انسان کیا ہے؟ وہ بھی کچھ نہیں ہے کائنات کے مقابلے میں۔ بھائی اگر تھوڑی سی لائٹ ایئر کی دوری پر جائیں کائنات میں آسمان کی طرف، تو ہماری زمین تو کہیں ملتی نہیں۔ اگر گلیکسی ملکی وے کی آپ تصویر دیکھیں تو آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ کو آپ کی زمین نہیں ملے گی۔ اللہ نے اتنے زیادہ ستارے بنائے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے اتنے ریت کے ذرات نہیں ہیں جتنے اس کائنات میں اللہ نے ستارے بنائے ہوئے ہیں، گلیکسیز ہیں۔ تو اس طرح تو پھر انسان بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ اس لیے نہیں شرماتا کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مکھی کی مثال بیان کرے، کسی کیڑے کی مثال بیان کرے، اللہ نہیں شرماتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں رب کی ذات پہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے، جو بات کی جا رہی ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کی اس مثال سے مراد ہی کیا ہے، اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ تو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ہم بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اور بہت سوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کافر کفار مزید کفر میں پڑ جاتے ہیں، جو اپنے دلوں میں شک کو جگہ دیتے ہیں وہ مزید شک میں چلے جاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو وہ ایمان میں مزید مضبوط ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اور مزید اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر وہی جو فاسق ہیں، یعنی
جن کی نظر اٹھتی ہی نیگیٹیوٹی پہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں ہر چیز کا نیگیٹو پہلو نظر آتا ہے. تصویر کا وہ صرف وہ رخ دیکھتے ہیں جو غلط ہے، یعنی وہ اپنی نظر کا انداز ہی وہی بنا لیتے ہیں. اب وہ کوئی بھی کسی بھی ایسے ماحول میں جائیں گے جہاں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، جیسے کہیں شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ جاتے ہیں نا. اب ایک تو وہ ہوگا جو کہے گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی دعوت کی، اسے پتہ ہے ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کتنی مشکل سے کی ہے، تو وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا اور کہے گا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اہتمام کیا، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی تو لوگوں کے لیے دعوت رکھی، جبکہ آپ کے اوپر یہ سب فرض نہیں تھا کہ آپ اتنے لوگوں کا اہتمام کریں. شریعت نے لڑکی کے باپ پہ تو بوجھ نہیں ڈالا نا ان سب چیزوں کا. لیکن ایک بدبخت وہ جائے گا، وہ وہاں بھی اپنی نیگیٹیوٹی پھیلائے گا. کیوں؟ اس کا نظریہ ہی غلط ہے. وہ کہے گا گوشت ایسا تھا، چاول ایسے تھے، کھانے میں کوئی مزہ نہیں آیا اور نہ کوئی انتظام اچھا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ سوچ کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے. تو انسان جس نظر سے دیکھتا ہے وہ معنی رکھتی ہے. اب وہ قرآن کو بھی جب لوگ پڑھتے ہیں، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں تو اس میں بہت سی ہدایت ملتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جب مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے، یہ اتنی باریک سی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، کیا ہی کمال کر دیا. یہ شہد کی مکھی اللہ نے بنائی، کیسے یہ اڑتی ہے، پھولوں سے رس چوستی ہے، پھر ہمارے لیے شہد اکٹھا کرتی ہے، کیا ہی کمال کی چیز ہے. اور اللہ کہتا ہے ہم نے اسے اپنے راستوں پر چلا دیا. اور جو اس سے گمراہی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جب پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، وہ پھر یہ نہیں کہتے، اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم سے تو ہمارا ختم ثابت ہوتا ہے کہ تم ختم کرو. جس نے گمراہی حاصل کرنی ہے وہ پھر کوئی بھی طریقہ نکال لیتا ہے یہ قرآن سے گمراہ ہونے کا. بھائی آج جو جتنے بھی بدعتی کام کر رہے ہیں، دین میں نئے نئے کام کر رہے ہیں، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، بلکہ وہ بھی اپنی بدعت کو، اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے کیا لے کے آتے ہیں؟ اللہ کی کتاب. وہ بھی قرآن ہی پیش کرتے ہیں نا. جنہوں نے گمراہی حاصل کرنی ہے وہ قرآن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو تھے ہی نہیں، نور ہی تھے، اور وہ پیش بھی قرآن کی ہی آیات کریں گے، لیکن گمراہ ہوں گے. اور جنہوں نے گمراہی اس سے حاصل کرنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی ثابت کریں گے، قرآن سے کریں گے. ان کو یہ آیات نظر نہیں آئیں گے قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم. ان کو یہ آیات نہیں نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چشمہ ہی ایسا لگایا ہوا ہے جس سے انہیں صرف ان کا رنگ نظر آئے. اس کی مثال ایک ایسے سمجھ لیں، ایک بندہ جب پیدا ہوا، اب چھوٹا ہی تھا، اس کو کسی نے اینک لگا دی ہرے شیشوں کی، جس میں ہر چیز، جیسے بچے نہیں پہنتے وہ اینک رنگوں والی، یلو اینک پہن لی تو اس میں سب کچھ یلو نظر آ رہا ہے، گرین پہن لی تو اس میں ہر چیز گرین، ہر چیز کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہ رنگ نظر آتا ہے جس رنگ کی انہوں نے اینک پہنی ہوئی ہے. تو یہ لوگ وہ چشمہ لگاتے ہیں. اب ایک بندہ جو پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا بچہ تھا ابھی، تو اس کو کسی نے گرین شیشوں والی اینک لگا دی. اب وہ اینک اس کے لگی ہوئی ہے، چاہے وہ سو رہا ہے چاہے اٹھ رہا ہے. اب وہ بڑا ہو گیا، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے لینز لگا دیے گرین. اب وہ بڑا ہوا ہے، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سامنے چیز ہے اس کا رنگ بتاؤ. وہ کہتا ہے یہ تو سبز رنگ کی ہے. لوگ اسے کہتے ہیں بھائی یہ سبز نہیں، یہ پیلی ہے. اسے کہتے ہیں کہ آسمان دیکھو کون سا ہے، یہ نیلا نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ نیلا تو نہیں، یہ تو سبز ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اینک ہی اس رنگ کی لگی ہوئی ہے، گرین کلر کی. اب چاہے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اسے آسمان سبز ہی نظر آئے گا، اسے ہر چیز سبز ہی نظر آئے گی. چاہے آپ اسے کوئی موٹر سائیکل دکھائیں، چیئر دکھائیں، کوئی زمین دکھائیں، ہر چیز اسے سبز نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اینک کی سبز لگائی ہوئی ہے. اسی طرح ایک گمراہ بندہ جس نے اپنا نظریہ ہی بدل لیا، جس کا عقیدہ ہی خراب ہو چکا ہے،
جس نے اپنے دماغ کی پہلے ہی مت مار لی، اب اسے آپ جتنا مرضی قرآن دکھائیں، جتنی مرضی صحیح احادیث رکھیں، جب تک وہ اپنی اس گمراہی کی اینک کو اتار کر اپنی اصلاح کے لیے سر تسلیم خم کر کے نہیں آئے گا، اسے کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ جتنا مرضی اس کے سامنے قرآن مجید رکھ لیں، وہ بھی پڑھے گا یہ آیات لیکن ان سے غلط مطلب نکالے گا۔ تو اللہ اس لیے فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر اس سے جو فاسق ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں، جنہوں نے اندھی تقلید کی اینک لگا لی ہے۔ اب انہیں یہ آیات نظر نہیں آئیں گی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم ہرگز اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اب اینک کی تقلید کی لگ چکی ہے۔ وہ تو کہیں گے کہ حدیث ٹھیک ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے ہمیں بھی پتہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ چنا کے اگر مگر کرتے کراتے، چونکہ ہمارے امام کا یہ قول نہیں ہے، ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یا اس کی کوئی تعویل کر دیں گے، قرآن کی واضح آیات ہوں گی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے ہمارے اماموں کے سامنے سے بھی تو گزری ہیں یہ آیات یہ احادیث۔ بھائی اگر انہوں نے نہیں مانی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے تم بھی نہ مانو، ہمارے تو آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور آج جتنی زیادہ آسان ہو گئی ہے ریسرچ، آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج ایک انسان کے انگوٹھے کے نیچے سب کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن کبریٰ البیہقی، جو بھی ان کی پھر تشریحات، ان کی تفاسیر، قرآن مجید کی مختلف تفاسیر، سب کچھ انسان کی جس طرح آج پہنچ میں ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں رہا۔ پہلے تو لوگ بہت سفر کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بات پچھلے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی حدیث ان تک نہیں پہنچی، آج ہم تک پہنچ گئی ہے اور واضح الفاظ موجود ہیں، اس کے باوجود ہم کہیں کہ نہیں جی چونکہ ہمارے امام کے خلاف ہے اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے آپ نے اندھی تقلید کی اینک لگائی ہوئی ہے جسے آپ اتارنا پسند نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ ہیں جو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ اسی سے ختم بھی نکال لیں گے۔ ایک بندے نے تو قرآن سے 11ویں ثابت کر دی، اس نے کہا قرآن مجید کے 11ویں پارہ ہے یا اسی طرح کوئی 11ویں سورت ہے، اس کا 11واں لفظ ہے، یوں ہے کرتے کراتے، اور ایک نے 40واں باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پورے زور لگائے اس نے کہ میں قرآن سے 40واں ثابت کروں گا، اور کیا اس نے لوگوں کے لیے جو گمراہ ہونا چاہتے تھے وہ اس سے گمراہ ہوئے، جو اس سے نیا دین میں بدعات لانا چاہتے تھے، جنہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا چاہے وہ دین میں نیا کام ایجاد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تو یہ نیکی ہے۔ بدعات کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے اس سے باز ہی نہیں آتا، وہ تو اس کو مزید آگے بڑھ چڑھ کے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سوچ، اس کی اینک کی گرین لگی ہوئی ہے بھائی، سبز شیشوں والی، اب اسے نہیں نظر آئے گا جو بھی کہہ لو، وہ تو بڑھ چڑھ کے کرے گا وہ کام۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ نیکی سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ اس کے ذریعے مجھے جنت ملے گی۔ ہم ان کے جو نیت ہے اس پہ شک نہیں کرتے، نیت ان کی یہی ہے کہ ہمیں اللہ جنت دے گا، ورنہ وہ پاگل ہیں اتنی محنت کریں، اتنے خرچے اٹھائیں اور اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالیں اور اللہ رسول کا نام بھی لیں، محنت پوری ہے لیکن شیشے سبز لگے ہوئے ہیں، عقیدہ کلیئر نہیں ہے، صاف نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سو کو ہم ان کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کرتے ہیں، بہت سے اس سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ پھر فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں
اس کے بعد کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ پختہ عہد کر لیا۔ دنیا میں ہر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد کر کے آیا۔ یہ جو دنیا میں آنے کا بوجھ ہے یہ انسان نے خود اٹھایا کہ اے اللہ تم مجھے کچھ وقت کی مہلت دے، میں یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی دے، میں اس میں جنت حاصل کروں گا۔ عالم ارواح میں ہر انسان نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا۔ اب بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا، اور اللہ کہہ رہا تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم نیکی کی راہ پہ چلو گے، جہنم سے بچو گے، جنت کی طرف جاؤ گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد، اس پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ اب یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے عہد کیا ہے بندے نے، بندہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کوئی عہد کیا بھی ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں پیدا ہوا، میرا بچپن ہوا، میں تھوڑا بڑا ہوا، جوانی ہوئی، اس کے بعد میرے معاملات چلنا شروع ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم جواب دیتے ہیں کہ کیا ان کو اپنے بچپن یاد ہے؟ کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے جب وہ 2 سال کا تھا تو وہ فلاں 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 جگہ گیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی بندے کو پکڑ لو نا 30-35 سال کے، 40 سال کے، اسے کہو بھائی جب تو 2 سال کا تھا صرف یہ بتا دے کہ کہاں کہاں گیا، کیا کیا کیا۔ کسی کو یاد ہے؟ 1 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، اس وقت کا کچھ یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو اگر یاد نہیں ہے، اس بات کو غور سے سمجھ لیں، اگر یاد نہیں ہے کہ میں جب 2 سال کا تھا کہاں گیا، کیا کیا کیا، 3 سال کا تھا میں نے کیا کیا کیا، کہاں کہاں گیا، تو کیا کوئی بندہ صرف اس بنا پہ کہ اس کو یاد نہیں ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بچپن تھا ہی نہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی 2-3 سال کا تھا ہی نہیں، میں کبھی کہیں گیا ہی نہیں، میں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں بچپن میں؟ یعنی اگر یاد نہ ہو تو صرف یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام ہوا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی اگر بندے کو ایک چیز یاد نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب تو صرف اتنا ہے سمپل کہ آپ کو یاد نہیں۔ اور پھر یہ جو عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور خود یہ بوجھ اٹھایا، اللہ نے سب مخلوقات کے سامنے رکھا، ہر مخلوق نے یہ بوجھ اٹھانے سے منع کر دیا۔ انسان نادان تھا، اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا، اس نے کہا 50-60 سال 70 سال کی زندگی، اس میں نے اللہ کی عبادت کرنی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی جنت اربوں خربوں سال کی۔ اس نے وہ چیلنج کو آسان سمجھا اور لے لیا۔ اللہ کہتا ہے انسان نادان تھا، اس نے لے لیا۔ تو یہ جو ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم اس وعدے کو اس بنا پر کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں یاد دلانے کے لیے ہی تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو 1,24,000 جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے کلمے میں کچھ تو فرق ہوتا، ان کے نظریات میں، عقائد میں، کتاب میں، سب کچھ۔ اتنے سالوں تک، اتنی صدیوں تک، ہزاروں سالوں تک ایک ہی دعوت چلی آ رہی ہے، اور کم و بیش 1,24,000 اللہ کے پیغمبر جو اللہ کے داعی بن کر اس زمین پر آئے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تمہیں بنانے والی ایک ذات ہے، خود بخود نہیں بن گئے، اور تمہیں بنانے کا ایک مقصد ہے، اور تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسے حساب دینا ہے۔ بھائی کوئی ایک بندہ جھوٹ بولتا، 2 3 4 10 12 15 20 100 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے اور سب کی ایک ہی بات۔ اور اس کے بعد بھی اللہ نے انسان کے اپنے دماغ میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں، اپنے دل میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں، اس کی فطرت میں۔ انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟
کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی فالتو چیز نہیں، کسی بھی دیہاتی علاقے میں کہیں بھی چارپائی پہ بندہ بیٹھ گیا تو صرف وہ چیزیں دیکھے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس آواز کو سنے جو اس کے اندر سے آتی ہے۔ انسان کے اندر کی آواز کیا مانگتی ہے؟ سکون، اطمینان، اور جو وہ چاہے اسے مل جائے، کھانے کی جو چیز چاہے مل جائے، جیسا چاہے ماحول ویسا ہو جائے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ انسان کے اندر کی فطرت کی آواز چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ یہی کہتی ہے نا، سب کچھ بہتر ہو جائے، سب کچھ اچھا ہو جائے، کوئی معاملات بگڑے ہوئے نہ ہو، جو چاہوں وہ ہو جائے، اور مجھے کبھی موت نہ آئے۔ کوئی بندہ مرنا چاہتا ہے؟ بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ نہیں ہونا چاہتا نا۔ تو یہ جو اس کی فطرت اندر کی آواز آ رہی ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں، میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، مجھے کبھی موت نہ آئے، میری ہر خواہش پوری ہو جائے، مجھے سکون مل جائے ہمیشہ ہمیشہ کا، اور جو میرا ہو وہ میرا ہو۔ یہ جو اندر کی فطرت کی آواز ہے جو ہر انسان کے دل سے آتی ہے، کبھی سوچا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ کیوں انسان کے اندر سے یہ آواز آتی ہے؟ اور اس کا جو نفس ہے وہ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ انسان جنت سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ انسان کا گھر کیا رہا ہے؟ اللہ کی جنت۔ آدم علیہ السلام کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ تو ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ تو جو باپ میں خواہشات وہ بیٹے میں آتی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو جب انسان ایسی خواہشات کو انسان دیکھ کے آیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سکون دیکھا ہے، محسوس کیا ہے ان نعمتوں کو، اور محسوس کیا اس جوانی کو، اس طاقت کو، اس لیے تو خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو بندہ ذرا سا بیمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایسی صحت اور طاقت ملے کہ میں جو چاہوں وہ کر لوں۔ آتی ہے نا خواہش؟ کیوں آتی ہے؟ ہو ہی جنت کے بھائی، جنت سے نکلے ہو، اس لیے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف 1,24,000 جو کم و بیش پیغمبر ہیں انہوں نے ہی دعوت نہیں دی، بلکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس کا نفس اسے چیخ چیخ کے کہتا ہے تیرا کوئی ایک بنانے والا ہے جس کی طرف تو نے لوٹ کے جانا ہے اور اسے حساب دینا ہے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید، یہ پوری کی پوری کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور ایسی کتاب، یہ کتاب کہتی ہے چیلنج ہے کہ تم اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور بھائی کوئی بھی کتاب آتی ہے دنیا میں وہ بمشکل 100 سال اپنے اصلی حال میں موجود رہتی ہے، اس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی الفاظ کا رد و بدل، کچھ نہ کچھ زبان چینج ہو جاتی ہے، پھر اسے اس زبان میں لکھنا پڑتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آج کسی نے انگلش میں کوئی کتاب لکھی ہے، 100 سال بعد انگلش میں فرق آ جائے گا، اور پھر اس کتاب کو اس فرق کے ساتھ لکھنا پڑے گا، وگرنہ اس وقت کے لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کا چیلنج ہے کہ جو الفاظ جیسے رب نے نازل کیے تھے قیامت تک ویسے ہی رہیں گے، اور آج 1450 سال کے بعد بھی اس میں کوئی لفظ چینج نہیں ہے۔ اور یہ کتاب بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو، اور قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ اے انسان تو نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر۔ تو اللہ فرما رہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ اپنے رشتہ داریوں کو بھی کاٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں کاٹنے سے بہت سختی سے روکا کہ ہرگز تم نے رشتہ داریوں کو نہیں توڑنا۔ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں جو اللہ کی بات ہے، اپنی بات تو نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں انسان انہیں کاٹ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے؟ بھائی اگر اللہ نے یہ طے کر دیا تیری والدہ یہ ہوگی
تیرا والد یہ ہوگا اور تیرا بیٹا یہ ہوگا. کوئی بندہ چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جو مرضی کر لے، وہ اپنے ماں باپ کو بدل سکتا ہے؟ بھائی یہ تو لکھی ہوئی تقدیر ہے، لکھا ہوا رشتہ ہے کہ تیرے ماں باپ یہ ہونے تھے اور وہی ہوں گے. اب کوئی بندہ چاہے زبان سے جتنا بھی کہہ لے میں رشتہ کاٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں، جو بھی کہتا ہے، کیا اس کے ماں باپ بدل جائیں گے؟ وہ تو جو رشتے اس نے بنائے نہیں، جو رشتے انسان نے خود نہیں بنائے، وہ انہیں پھر کاٹ کیسے سکتا ہے؟ جو رشتے بنائے ہی اللہ نے ہیں، اللہ بنانے والا ہے، اس میں ناراضگیاں تو ہو سکتی ہیں، اس میں خلش تو ہو سکتی ہے، اس میں دلوں میں میل ہو سکتی ہے، اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں کاٹا نہیں جا سکتا. بھائی میں نے تو نہیں لکھا نا کہ میرا کزن یہ ہوگا، میرا چاچا، میرا تایا، میرا ماما، میری پھوپھو، میری خالہ، میری دادی، میری اماں، یہ سب میرے یہ ہوں گے. اللہ تو مجھے فلاں 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 کو میرا اس طرح کا رشتہ دار بنا دے. میں نے لکھا، میں نے طے کیا، ہم نے طے کیا. کس نے طے کیا؟ اللہ نے. جو رشتے بنائے ہی اللہ نے ہیں. بھائی اس میں ہمارا کردار تو صرف اتنا ہے کہ صلح صفائی سے چلو. جو رشتے ہم نے بنائے نہیں، جن رشتوں کو ہم کاٹ نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، اللہ اس لیے تو کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی صلہ رحمی کرتا ہوں، میرے ساتھ پھر بھی قطع رحمی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صلہ رحمی کرتا رہے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت صلہ رحمی کرتا ہوں، بہت چلتا ہوں، وہ پھر بھی مجھ سے کٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو پھر تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے. یعنی تیری صلہ رحمی تجھے تو فائدہ بہت دے رہی ہے، لیکن ان کی قطع رحمی انہیں نقصان دے گی. پھر اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ تو صلہ رحمی ہے ہی نہیں. یہ صلہ رحمی ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں نا، اور بھائی میرے ساتھ جو سیدھے منہ بات کرتا ہے میں بھی اس سے سیدھے منہ بات کرتا ہوں، جو ذرا ہاتھ ٹیڑھا ہوتا ہے میں اس کو نانی یاد دلا دیتا ہوں، اینٹ کا جواب میں پتھر سے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو تمہارے ساتھ میٹھا بولے، جو تمہارے ساتھ اچھا چلے اور تم اس کے ساتھ اچھے چلو، یہ تو صلہ رحمی ہے ہی نہیں. لوج بات ہی ختم ہو. یہ تو صلہ رحمی ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ تو تم آٹومیٹک اچھے چلو گے. بھائی جو بندہ میرے ساتھ اچھا چل رہا ہے، مجھے ٹائم دے رہا ہے، میرے ساتھ مل جل کے میری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، میں تو چلوں گا. بھائی میرا مطلب ہے میرے ساتھ صحیح چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے اور تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ تو دوسرا بندہ تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ ہے صلہ رحمی. اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ بھائی بنتی نہیں، موڈ نہیں ملتے، دماغ نہیں ملتے، مزاج نہیں ملتے، بات کرنے کا دل نہیں کرتا، پھر بھی چل رہے ہو. پی جا یام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو یہ تلخیاں پینے کا جو مزہ ہے نا، وہ میٹھا میٹھا چلنے کا تو مزہ ہی نہیں ہے. تلخیاں پی کے تو مزہ آتا ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپتے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایسے نظام نہیں چلتا. تو فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں. أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. پھر فرمایا اللہ رب العالمین پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں، اور وہ کیا تھا پھر کیا ہوا وہ بتاتے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے تم اللہ کو بھول جاتے ہو، کس طرح سے. اللہ کے الفاظ، قرآن کے الفاظ سنیں. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کو بھول جاتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کر دیتے ہو.
کنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کہتا ہے تم تو مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ تھا انسان؟ وہ بھائی کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو خود ڈیزائن کیا، میں نے چاہا تو میں زندگی میں آیا، میں نے چاہا تو میں پیدا ہوا، میں نے چاہا کہ میری شکل و صورت ایسی ہو تو ایسی بنی، لہٰذا اب میں اس پہ تکبر کرتا ہوں، اب میں اس پہ کرتا ہوں غرور کرتا ہوں کہ میں نے خود کو خود بنایا اور میں اس زمین پہ آیا، اپنا چہرہ خود بنایا، اپنی ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، جسم خود بنایا، لہذا مجھے اس بات کا تکبر ہے، غرور ہے، اکڑ ہے، میں اپنی مرضی سے اب زندگی گزاروں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے کیا کیا؟ تم تو مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، ایک ذرا سی ہلنے والی جان ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ بھائی آج بھی کوئی چاہے جتنے بھی جراثیم آپس میں ملا لے، کوئی جاندار چیز پیدا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ جب ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے، وہ بھی ایک پروسیس سے نکلتا ہے، اگر آپ نے اس انڈے کو توڑ دیا، وہی سب کچھ مٹیریل ہے نا، اندر کی زردی بھی ہے، اس کی سفیدی بھی ہے، سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے نا، لگاؤ ایڑی چوٹی کا زور، وہی مٹیریل ہے، وہی سب کچھ ہے، بناؤ اس سے چوزا۔ اتنی نرم چیز جس کو تم کھا جاتے ہو، اتنی نرم چیز سے وہ چوزا بناؤ جس کی چونچ اتنی سخت ہوتی ہے، بن سکتی ہے؟ جتنے مرضی تم اس کو آگ پہ ابالو، پانی میں ڈبو، جو تم سے ہو سکتا ہے ساری سائنس لڑا لو، یہ جو تم انڈا باہر نکالتے ہو اس سے کوئی جاندار چیز بنا کے دکھاؤ، جو بندہ ایسے کھا جاتا ہے۔ اور 21 دن مرغی کے پاس رہے تو اللہ اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہے مرغی؟ کون سی سائنس آتی ہے اس کو؟ وہ مرغی جس کو پکڑ کے بندہ اللہ اکبر کرتا ہے اور چھری پھیری اور ختم، اس کو صرف دانا کھانا آتا ہے۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ آج تک اربوں خربوں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سب مسلمان انسان مل کر ایک مکھی نہیں بنا پا رہے۔ وہی انڈا موجود ہے، ایک تو ہے نا کہے بندہ کہ یار ہمارے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے جس مٹیریل سے اللہ بناتا ہے، یہ بھی بات ہے نا کہ بندہ کہے کہ ہمارے پاس وہ مٹیریل نہیں، اللہ کہتا ہے مٹیریل بھی وہی ہے، وہ نازک سا چھلکا، اس میں ہم جان ڈالتے ہیں، زندگی بناتے ہیں، ایسی زندگی خوبصورت، کیا خوبصورت اس کے پر، اس کی اس چھلکے میں چونچ بناتے ہیں۔ بھائی اس مٹیریل میں ایسا کیا ہے جس سے چونچ بنے، جس سے ایسی زبان بنے جو ذائقہ چکھتی ہو، جس سے ایسی جان بنے جو چیزوں کو سمجھتی ہو؟ ذرا سا بندہ آواز نکالتا ہے، چوزا بھاگا ہوا آتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی انڈے کو توے پہ ڈالو تو کھا جاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب ایک چوزا نہیں بنا سکتے، اتنی سی جان نہیں بنا سکتے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے بھائی، تم بھی اسی طرح مرے ہوئے تھے، مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ اب یہاں تک تو بندہ کہتا ہے چلو جی مان لی، ٹھیک ہے جی اللہ نے زندگی دی ہے، اب آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جب اللہ کہتا ہے تمہیں پتا تم کچھ نہیں تھے، مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، ہم نے زندگی دی ہے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، ہم تمہیں پھر ماریں گے۔ یہاں تک بھی بندہ مان لیتا ہے، کہتا ہے ہاں یار ہر بندہ مر جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کوئی 50 60 سال 70 سال 80 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، واقعی ہی مر جانا ہے۔ اور یہ بندے کو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے کہ کوئی جاندار اس زمین پہ زندہ نہیں رہتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ثم یمیتکم، اب جو تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے ہم تمہیں پھر موت دیں گے۔ یہاں تک تو مان لی، کیوں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، لیکن وہی رب جس رب نے ابھی پچھلے ساری دعوے کیے اور بتایا انسان کو کہ تم مرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، اب انسان نے اپنے آپ کو مردہ بھی مان لیا کہ واقعی میں کچھ نہیں تھا، اور یہ بھی مان لیا
کہ ہاں واقعی مجھے زندگی ملی ہے اور میرے چاہنے سے نہیں، خود سے، ثم یمیتکم، یہ بھی مان لیا کہ واقعی میں مر جاؤں گا اور مجھے قبر میں لٹایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم یحییکم، ہم پھر تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں۔ اس بات پہ نہیں آتا، اس بات کو نہیں مانتا۔ اب بھائی اس بات کو مانے تو بندے کا پتر نہ بن جائے۔ اگر اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا، حساب لے گا، اور میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے، بندہ نہ بن جائے، سیدھا نہ ہو جائے۔ تو جس رب کے 3 دعوے سچے ہیں نا، کہ تم مردہ تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم مرو گے۔ یہ 3 دعوے جس رب کے سچے ہیں، چوتھا بھی اسی رب کا دعویٰ ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، حساب لے گا، ہر پل کا اپنے حساب دینا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے صرف اٹھایا نہیں جائے گا، زندہ نہیں کیا جائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اٹھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اپنی منمانی کی زندگی ہوگی، یہ تو ابھی ہے نا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جس رب نے تمہیں اس پروسیس سے گزارا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، بتانا ہے کہ اللہ یہ ہم 50 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی فلاں کاموں میں گزار کے آئے ہیں۔ تو اپنی آخرت کی انسان کو چاہیے کہ وہ تیاری کرے، کیونکہ وہ اللہ کی کسی ایک مخلوق کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اگر کسی ایک فرشتے کی بھی ڈیوٹی لگا دی، بندہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور بھائی جہاں مقابلہ نہ کر سکتا ہو، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جو آج بھی تکبر کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی کمر کے اندر سریے پڑے ہوئے ہیں۔ میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ نے اگر صرف ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی پھینٹی لگانے کے لیے، اور یہ بات قرآن کہتا ہے کہ جب ایسے بندوں کی روحیں نکلتی ہیں، یضربون وجوہہم، فرشتے ان کے منہ پہ چپیڑے مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر کمروں میں تھپڑ مارتے ہیں، ایسے ان کی روحیں نکلتی ہیں۔ تو جو اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایک فرشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ وحی دوسری وحی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور اس نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 600 پروں میں سے 2 پر کھولے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے صرف 2 پر کھولے ہوئے تھے، اور مجھے آسمان کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف 2 پر کھولنے سے آسمان کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ آسمان جس پر، جو میں سورج کی مثال اکثر دیتا ہوں، جس کا ایک سورج، یہ بھی بہت چھوٹا سا سورج ہے، اس سے بہت بڑے بڑے سورج ہیں، ایک سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو اگر فرشتے 2 پر کھولیں تو آسمان کا کچھ نظر نہیں آتا۔ اربوں خربوں فرشتے ہیں، اللہ نے کسی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، اس بندے کے بندہ بنا دو پھینٹی لگا کے، لگ پتا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم مرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، اب تم دوبارہ مرو گے، غسل کے پھٹے پہ لٹائے جاؤ گے، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، سب کا سب۔ تو یہ بھی ایک انسان کو سبق ہے کہ اللہ بتا رہا ہے جس مردہ زمین سے ہم ہر قسم کی چیز پیدا کر دیتے ہیں، آج پودوں میں بھی جان ہے، پھولوں میں بھی جان ہے، پتوں میں بھی جان ہے، جا کر دیکھیں نا آپ کو پتہ چلے گا۔ پتا دیکھتے ہیں گرین ہوتا ہے، جب اس کو کاٹتے ہیں کچھ وقت کے لیے پھینک دیں، گرین رہتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، کیوں؟ اب اس میں وہ جان نہیں ہے۔ اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے انہیں بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے،
جب سبزیوں کو کاٹا جاتا ہے، پتوں کو کاٹا جاتا ہے، درختوں کو کاٹا جاتا ہے، انہیں بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک جاندار کیڑے مکوڑے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ آج کی سائنس کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے مردہ زمین سے ہم نے اتنا کچھ پیدا کیا تمہارے لیے، وہی ذات ہے جو زمین میں سب کچھ پیدا کرنے والی ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو ذات پوری زمین کی سب چیزیں پیدا کر سکتی ہے، اس کے لیے بندے کو بندہ بنانا کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ مشکل ہوتی ہے پہلی بار۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات بھی سمجھ لیں، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ جس ذات نے تمہیں پہلے پیدا کیا اب بنایا ہے، اس کے لیے دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اور کوئی بھی کام ہو پہلی بار مشکل ہوتا ہے یا دوسری بار؟ کیا خیال ہے؟ پہلی بار مشکل ہوتا ہے۔ تو اب پہلے تو اللہ نے بنا دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے جو پہلی بار بنا رہا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ قطعاً نہیں، وہ تمہیں دوبارہ بنائے گا۔ اور جو پوری زمین کو فصلوں سے بھر دینے والا ہے اس کے لیے ننھی سی جان بنانا کیا مشکل ہے؟ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 آسمانوں کو ترتیب سے خوبصورت بنا دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو 7 آسمان بنا سکتا ہے اس کے لیے بندہ بنانا کیا مشکل؟ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی راہ ہے جس طرف انسان آ سکتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔